بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سب پر عیاں ہو گئی اور عورتوں نے اپنی چال بازیوں کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک طرف تو بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور دوسری طرف اب آپ علیہ السلام کی پاک دامنی کے بارے میں سن کر بادشاہ آپ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد بادشاہ بول اٹھا، آج سے آپ ہمارے نزدیک ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بولے، آپ مجھے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کہ میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت اور مرتبہ عطا فرمایا اور اب وہ جہاں چاہیں رہ سکتے تھے۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا اور آپ کو اہل علم اور امانت دار جانتا تھا۔ پوطیفار کی وفات کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر منتخب کر لیا۔ یہی وہ خواب تھا جو پوطیفار عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھا کرتا تھا۔ اب فراوانی نعمت کے سال شروع ہو چکے تھے۔ مصر کے علاقے میں بارشیں بہت زیادہ برستیں اور پیداوار بہت اچھی ہوتی۔ ہر معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ کیا جاتا اور ان کی رائے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی۔ ان 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف وہی گندم استعمال کی جتنی ضرورت تھی اور باقی گندم کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا۔ خوشوں میں گندم رکھنے کے 2 فائدے ہوئے، ایک تو گندم خراب نہ ہوئی اور دوسرا جانوروں کے کھانے پینے کے لیے بھی انتظامات مکمل تھے۔ اب 7 سال گزر چکے تھے اور قحط کے 7 سال مصر کو درپیش تھے۔ یہ قحط اس قدر شدید تھا کہ نہ صرف مصر کو بلکہ ارد گرد کے ممالک کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مصر میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حفاظتی تدابیر کر رکھی تھیں جبکہ باقی ممالک میں کوئی انتظامات نہ کیے گئے تھے۔ اب قحط سالی کے دنوں میں ان ممالک کے لوگوں نے بھی مصر کا رخ کرنا شروع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں تک بھی قحط کے اثرات پہنچ گئے۔ ان کے علاقے میں قحط شدید ہو گیا اور تلاش کے باوجود گندم ملنا ممکن نہ رہا۔ ادھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظامات بہت اچھے طریقے سے سنبھال رکھے تھے۔ جس طرح فراوانی نعمت کے سالوں میں آپ علیہ السلام نے بہت اچھے طریقے سے انتظامات سنبھال کر زیادہ سے زیادہ گندم ذخیرہ کر لی تھی، اب قحط کے دنوں میں آپ علیہ السلام نے ایسے انتظامات فرمائے کہ چور بازاری اور بے ایمانی سے محفوظ رہا جا سکے۔ آپ علیہ السلام سے جو لوگ بھی گندم لینے آتے، آپ صرف انہی کو گندم مہیا کرتے اور جو لوگ گھر میں رہ جانے والے لوگوں کے لیے گندم مانگتے تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ اگر انہیں گندم چاہیے تو انہیں ساتھ لے کر آؤ۔ گندم لینے کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر میں آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں، یوسف کے بھائی مصر آئے اور جب یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنا پورا تعارف کروایا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھائی بنیامین کے بارے میں بھی بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ جب گندم لینے کے لیے آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا ورنہ تمہیں گندم نہیں ملے گی۔ اس پر بھائیوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم اس بات کا ذکر والد صاحب سے کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ان لوگوں نے گندم کی جو قیمت ادا کی ہے وہ انہی کی بوریوں میں واپس رکھ دو۔ جب یہ لوگ واپس لوٹ جائیں اور گھر جا کر اپنی رقم واپس پا لیں تو دوبارہ گندم خریدنے کے لیے آ جائیں۔
دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے محسوس کر لیا تھا شاید ان کے بھائیوں کے پاس اتنی رقم موجود نہ ہو کہ وہ دوبارہ گندم خرید سکیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب والد کے پاس واپس پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو ایک پیمانہ روک لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں تاکہ پیمانہ پورا پا سکیں۔ بیٹوں کی بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے معاملے میں میرا تم پر ایسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، پس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی رقم کو واپس پا لیا جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ اب وہ والد کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے، اے ہمارے والد، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ دیکھیے ہمیں ہماری رقم بھی لوٹا دی گئی ہے۔ ہم دوبارہ جائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے گندم لے آئیں گے۔ ہم اپنے بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور اب کی بار ایک پیمانہ زیادہ بھی لائیں گے۔ اب بیٹوں کا اصرار بڑھنے لگا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ ہم گندم لے آئیں۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو اس معاملے میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا جب تک کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و اقرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ اب ان لوگوں نے پکا قول و اقرار دیا اور کہنے لگے، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم لوگوں سے ٹال نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پھر جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور اسے بتا دیا کہ وہی یوسف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جان چکے تھے کہ بھائیوں نے والد سے اور گھر والوں سے جھوٹ کہا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی تائب ہو جائیں اور اپنے والد سے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی توبہ کریں، چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی۔ اور جب یہ قافلہ واپس جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگا کر کہا، قافلے والو، تم تو چور ہو۔ یہ لوگ پلٹے اور پوچھنے لگے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ شاہی پیالہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد پھیلانے کی غرض سے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اب انہیں بتایا گیا کہ جس شخص کے سامان سے پیالہ نکلا وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاشی کے دوران یوسف کے بھائی کے سامان سے پیالہ نکال لیا۔ اب باقی کے 10 بھائی بولے، اس نے چوری کی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام ان کی بات سن کر خاموش رہے اور بھائیوں کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ بعد یہ 10 کے 10 بھائی جانتے تھے کہ والد کے ساتھ قول و پیمان کر کے آئے ہیں، اس لیے اصرار کرنے لگے کہ ہم میں سے جس کو مرضی رکھ لو لیکن بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دو کہ اس کے والد بوڑھے ہیں، ہم آپ کو ایک نیک انسان سمجھتے ہیں۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم نے جس کے پاس اپنا مال پایا ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ 10 بھائی جب یہاں سے مایوس ہو گئے تو الگ بیٹھ کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، تم جانتے ہو کہ والد نے تم سے اللہ کے نام کا مضبوط قول و اقرار لیا تھا،
اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم کوتاہی کر چکے ہو۔ میں تو اس وقت تک اس سرزمین سے نہ نکلوں گا جب تک والد صاحب مجھے اجازت نہ دے دیں۔ یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ تم لوگ واپس جاؤ اور والد صاحب کو بتاؤ کہ بنیامین نے یہاں چوری کی ہے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ہم نے تو اسی بارے میں عہد و پیمان کیا تھا جو ہم جانتے تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات تو تم نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس واپس پہنچا دے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! اس پر بیٹوں نے کہا، آپ تو یوسف کی یاد میں ہی گھل جائیں گے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ ہی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ دوبارہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گندم خریدنے کے لیے گئے، لیکن اس وقت ان کے پاس رقم کم تھی۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ ہم پر خیرات کیجئے کہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تو انہیں اپنی حقیقت بتا دی۔ علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اور جو بھی پرہیزگاری اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب بھائیوں نے بھی اپنی خطا کا اعتراف کر لیا اور بولے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور ہم خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی خطاؤں کو درگزر فرما دیا اور انہیں اپنا کرتا دیا، اس سے والد کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے آپ سے کہنے لگے، آپ تو یوسف کے غم میں ہی گھل رہے ہیں۔ چنانچہ جب قافلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کرتے کو ان کی آنکھوں پر ڈالا تو وہ پھر سے دیکھنے لگے اور فرمانے لگے، میں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اب خاندان کے سارے افراد مصر میں تشریف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اعلیٰ منصب پر بٹھایا۔ اس وقت بھائی اور والدین ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے درجات بلند فرماتا ہے۔